الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، دنیا اس وقت ایک ایسے حال سے گزر رہی ہے جو حال اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں رکھتا ہے۔ دنیا جہان کے ملکوں میں سیاسی اکھاڑے جمے ہوئے ہیں، پہلوان اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں، اور ملکوں میں الیکشن کا ماحول ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بستا ہے، اپنی کثرت اور قلت دونوں زاویوں سے اور دونوں صورتحال میں وہ ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی مسائل کا شکار ہے۔ چنانچہ کہیں اس کو اس چیلنج کا سامنا ہے کہ دنیا کی قوموں کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے، اس حوالے سے کہ دنیا نے جو اس کو الزامات دیے ہیں اور دنیا جہان کی قوموں نے جو اس پر ایلیگیشنز لگائے ہیں، الزامات عائد کیے ہیں، ان کو صاف کرنا ہے۔ اور اسلام میں مسلمانوں کی جو ایک حیثیت ہے اور اسلام کے آ جانے کے بعد ایک مسلمان کے وجود کی جو ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کو پیش کرنا ہے۔ اور کہیں صورتحال یہ ہے کہ آدمی مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان ہے، اور اس ملک میں وہ اقلیت میں ہے، جیسے خود ہمارے ملک ہندوستان کی صورتحال ہے کہ یہاں مسلمان کو جہاں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں یہ ثابت کرے کہ وہ ملک کا وفادار ہے۔ اور جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے کہ جو روزمرہ پیش آمدہ مسائل ہیں انسانی زندگی میں، کاروبار ہے، معیشت، معاشرت اور سیاست، دنیا جہان کی جو چیزیں ہیں، وہ بہرحال کسی ملک کا خاصہ نہیں ہے، وہ جہاں مسلمانوں کو درپیش ہے وہاں دیگر اقوام کو بھی درپیش ہے۔ اب مسلمان ان تمام مسائل میں گھرا ہوا ہے، لیکن یہ طے کرنا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ فی الوقت فی الفور کرے تو کیا کرے۔ اس کے پاس ایسا روٹ میپ نہیں ہے کہ جس کو وہ اختیار کرے اور آگے بڑھے، ایسا کوئی لاہ عمل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ مستقبل کی راہیں طے کرے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے یہاں اہل اسلام کے، مسلمانوں کے یہاں اپنا کوئی لاہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے جس طرف کا شور ہوتا ہے، ہم اور آپ اس طرف کے ہو جاتے ہیں۔ پورے ملک میں کئی ایک دہائیوں سے یہی ہوتا رہا ہے، مسلمان کا اپنا کوئی نظریہ کسی پہلو سے نہیں رہا۔ اور اگر یہ بات کہی جائے تو بات غلط نہیں ہوگی کہ مذہبی خانوں میں بھی مسلمان اپنا زاویہ نہیں رکھتا، ہے ہی نہیں۔
جب جہاں جس کی کوئی ذرا چکنی چپڑی اچھی سی گفتگو سنی، متاثر ہوئے، اس کو سب سے بڑے اسکالر، سب سے بڑے علامہ، سب سے بڑے خطیب کا خطاب دیا اور ہو گئے اس کے فین، اور پھر بجاتے پھرتے ہیں ہم آپ کے فین ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم آپ کے پاپا ہیں۔ فین پاپے یہ دو کمبینیشن مل کے چلے گا نا؟ یعنی اگر مذہبی خانوں میں مسلمان کو آپ دیکھیں تو وہاں اس کا کوئی زاویہ نہیں ہے، کوئی اس کا اپنا مطمع نظر نہیں ہے، اور اس کے اپنے فکر میں، اپنے ذہن اور اپنی فکر میں ایسا کوئی خاکہ نہیں ہے جس پر وہ جم کر چلتا ہو۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے مسلم معاشرے میں آپ دیکھو گے مذہبی خانوں میں آپ کو آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بہت ملیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک ٹھیک ٹھاک وہ ایسے ہی عام نمازیوں کی طرح نماز پڑھ رہے تھے، اور اچانک پتہ نہیں کون سا جیما دیو ان پہ سوار ہوا، آمین۔ کیا ہوا؟ پیچھے کون آ گیا؟ بیماری ہے، ٹینشن ہے، مسئلہ ہے کیا ہوا؟ تو زور سے آمین نہیں کہتا تھا۔ ہاں حضرت بس اب مجھے پتہ چل گیا، زور سے آمین کہنا ہی درست ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دیکھا، پھر ایک دم چپ ہے۔ کیا ہوا بھیا؟ کہاں گیا تیرا زور کا آمین؟ بس وہ آئی تھی ایک بہار، لے گئی تھی، پھر لوٹ آیا۔ یعنی میں آمین بالجہر کا رد نہیں کر رہا ہوں، مجھے افسوس ہے اس بندے پر جس کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے۔ کسی کو یوٹیوب پہ سنا اور سن کے اس کا تاثر قبول کیا، بھائی کیا باتیں بتا رہے یار، ہمارے محلے کے امام صاحب تو ایسے بتاتے ہی نہیں۔ تو تیرے محلے کے امام صاحب یوٹیوب پہ بھی تو نہیں آتے ماموں، ان کی فین فالوئنگ بھی تو نہیں ہے، انہیں یوٹیوب کی کمائی بھی تو نہیں چاہیے۔ حضرت ڈھکن کیوں نہیں سوچتے یہ سب چیزیں؟ یہ یوٹیوب کی دنیا پہ تو نیا مواد چاہیے، دکان ہے دکان، سمجھو اسے ذہن میں دوڑاؤ، یہ عقل کے دروازے تک اس کو پہنچاؤ، یہ دکان ہے۔ اگر یوٹیوب کے اسکالر نیا مال پیش نہیں کریں گے تو دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ اور یہ جو آپ کے لوگ بیٹھے ہیں مساجد میں ممبر اور مصلی سنبھالے ہوئے، یہ آپ کو اسی پیورٹی کے ساتھ دین دیتے ہیں جو پیورٹی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے چلی آ رہی ہے۔ یہ مولوی لوگ نہیں بتاتے، بھائی ہمارے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی ہیں پرانی باتیں جو جناب رسول اللہ سے چلی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اگر نئی بات آپ چاہتے ہیں، نیا اسلام چاہتے ہیں، تو حضرت نیا اسلام یورپ میں ملتا ہے، فرنگی دیں گے آپ کو نیا اسلام، وہی کرتے ہیں اسلام میں قطر بیونت، وہی لاتے ہیں چینج۔ نتائج یہ کہ آدمی اسلام کا نہیں ہوتا، وہ اپنے من کا ہوتا ہے، نفس کا ہوتا ہے۔ اور قرآن نے جس کے لیے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے نہیں دیکھا ہے کچھ لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یہ پھر اس کا شکار ہوتا ہے۔ تو مذہبی خانوں میں بھی مسلمان اگر دیکھیں تو تحقیق، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اس کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے۔ پھر معاشرت میں، اخلاقیات میں، اور کہیے کہ سیاسیات میں، جس خانے میں آپ جائیں گے، اخلاقیات میں بڑھتے ہیں تو اتنے بڑھتے ہیں کہ سلام کی حدود کراس کر کے جو برادران وطن بول رہے ہوتے ہیں وہی کہنے لگتے ہیں۔ نیتاؤں کو دیکھو، یہ تو زندہ ٹریلر دیکھنے کا ہے۔ اس وقت الیکشن چل رہا ہے، نیتاؤں کو دیکھو، ہر دوسرا نیتا آپ کو ووٹ کے نام پر غیر مسلم کر رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے اس کا تو مذہب یہی ہے۔ ہمارا مسلمان بھی بے وقوف، احمق، عقل کے اندھے، نیتا کے نام پہ پاگل، تجھے کس نے کہا ہاتھ جوڑنے کو؟ تو کیوں ہاتھ جوڑتا ہے؟ سمجھتا ہے مذہب اسلام میں اس غیر مسلم کی حیثیت اور اس کی حیت کے مطابق ہاتھ جوڑنے کا حکم کیا ہوگا؟ نہیں، کرسی دے دو چاہے دین لے لو، کرسی دے دو چاہے دین لے لو۔ اور حضرت جو دین بیچ کے نیتا بنے گا وہ آپ کو یقیناً بیچے گا،
بی جے پی میں ایک لیڈر ہوا کرتے ہیں، آج کل بھی ہوتے ہیں، وہ ان کا نام ہے شاہ نواز حسین، بہار کے منتری ہوتے تھے کسی زمانے میں۔ وہ جب یہ بی جے پی کے ایک بڑے سینئر لیڈر تھے بابا اڈوانی، جب یہ رتھ یاترا لے کے نکلے بہار پہنچے تو اس زمانے میں شاہ نواز حسین نے وہ بھگوا دوپٹہ باندھا اور اس یاترا میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ تو اس زمانے میں ہمارے ملک کا ایک سیاسی لیڈر اور انتہائی معتدل لیڈر، یہ الگ بات ہے کہ وہ بی جے پی اور ایسے آر ایس ایس سے آتے تھے، لیکن اچھے آدمی تھے، جناب اٹل بہاری واجپئی، انہوں نے شاہ نواز حسین کو بلا کے یہ بات کہی، کیا لگا رکھا ہے یہ جو آپ نے بھگوا دوپٹہ باندھ لیا، یہ کیا ہے؟ یہ میں اگر یہ پہنچ سکتا ہے تو پہنچائیے، نیتاؤں تک پہنچا رہا ہوں، یہ ان تک پہنچا رہا ہوں جو غیر مسلم برادران وطن کو اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے دین و ایمان داؤ پر لگاتے ہیں۔ صاحب سی ایم صاحب نے کہہ دیا ہے رام مندر کے ڈیمو پر تھالی لے کے پہنچنا ہے، بے وقوف حسین ہے، تھالی لے کے پہنچ گئے۔ یہی شعور نہیں ہے کہ آپ کا دین جا رہا ہے، یہی سلیقہ نہیں ہے، آپ کا ایمان جا رہا ہے۔ ارے بابا سیاست کیجئے، اکھاڑوں میں اتریے اور بڑے بڑے محاذ سر کیجئے، لیکن وہ سیاست کس کام کی جس سیاست میں آپ کا ایمان چلا جائے؟ اس کرسی کو کہاں سے جاؤ گے؟ کیا اس کو تعظیم دینے پر لگے ہو؟ تو شاہ نواز حسین سے سابق پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی نے یہ جملہ کہا تھا، یہ کیا ہے؟ آپ کو پارٹی میں اس لیے نہیں رکھا ہے ہم نے، کہ جاؤ اپنی کمیونٹی میں کام کرو، اس کام کے لیے تو یہ لوگ بہت ہیں۔ اب یہ اس مسلم لیڈرشپ کو سبق لینا چاہیے اور اسے سوچنا چاہیے کہ آخر وہ جا کس طرف رہی ہے۔ اس جمہوری خاکے میں یا اس کے سوا کسی اور خاکے میں سیاست کے میدان میں اتر کر کسی مسلمان لیڈر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اتنی آگے بڑھ جائے، حدود کو کراس کر جائے کہ اپنا دین اور اپنا ایمان داؤ پر لگا بیٹھے۔ اس واسطے مسلمان کا اپنا زاویہ اخلاقی پیمانے پر آپ دیکھیں تو کچھ نہیں نکلتا ہے، عجیب صورتحال ہے۔ آگے بڑھیں گے، اتنے بڑھیں گے، اتنے بڑھیں گے، اتنے بڑھیں گے کہ وہ ادھر سے کال کی اور سامنے جس پارٹی کو کال کی جا رہی ہے وہ غیر مسلم ہے، اس نے ادھر سے کہا نقل کفر کفر نہ باشد حضرت، اس نے کہا رادھے رادھے، یہ بھی کہہ رہے ہیں رادھے رادھے، ڈھکن سے پوچھو تو کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ اس نے کہا نمسکار، یہ بھی کہ وہ اصل میں کاروباری ٹرمپس ہے، رہنے دے، سب پتا ہمیں ٹرمپ کے پھوپا، رہنے دے، یہ ٹرمپس نہ نبھاوے، اللہ میاں ایسا نبھاوے گا قبر میں 36 ہاتھ نیچے گاڑ دے گا۔ ٹرمپس نبھا رہے، ٹرمپس، وہ تو ٹرمپ پہ نہیں نبھایا گیا، اندر ڈال دیا اسے پرسوں۔ کچھ نہیں ہے، اگر آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اسے اچھے سے ذہن نشین کیجیے، آپ پہلے مسلمان ہیں اور بعد میں سب کچھ ہیں۔ دنیا آپ کو یہ پاٹ پڑھا رہی ہے کہ آپ پہلے کچھ اور ہیں، بعد میں مسلمان ہیں۔ اسلام آپ کو یہ درس دیتا ہے آپ پہلے مسلمان ہیں، بعد میں کچھ اور ہیں۔ اب میں نے یہ بات کہی ہے ابھی گزشتہ دنوں کہ یہ جو نعرہ اس وقت میں بہت تیزی کے ساتھ، بہت زور و شور کے ساتھ گردش کر رہا ہے نا، پہلے انسانیت ہے اور بعد میں مذہب ہے، نہیں۔ مسلمان کے لیے پہلے اس کا مذہب ہے، پہلے ملت ہے، بعد میں ملک ہے، اس لیے کہ اس ملت نے، اس مذہب ہی نے سکھایا ہے اس ملک پر جان دینا۔ ہمیں کیا شعور تھا؟ محمد الرسول اللہ نے اگر نہ بتایا ہوتا کہ وطن سے محبت کرو، ہمیں کیا سلیقہ تھا؟ محمد الرسول اللہ نے اگر نہ بتایا ہوتا کہ وطن پہ مر مٹو، تو پہلے محمد ہے، بعد میں ساری کائنات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اپنا ویژن، اپنا نظریہ، مذہبی خاکہ ہو، معاشرتی خاکہ ہو، سیاسی خاکہ ہو، اور کہیے کہ اخلاقی پیمانہ، جہاں ہو ایک خاکہ تیار کیجئے، اس پر آپ کا ایک زاویہ ہو، اور وہ زاویہ 100% وہ ہونا چاہیے جو شریعت اسلامی نے دیا ہے۔ کسی اور کی تہذیب کا تأثر آپ اس درجے قبول کریں کہ نتیجے میں آپ اس کی تہذیب کے ہو کر رہ جائیں، یہ ایک مسلمان کو قطعاً زیب نہیں دیتا ہے۔ بہرکیف یہ کہ اس وقت کے جو حالات پوری دنیا میں ہیں وہ بہت
تیزی کے ساتھ تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تبدیلیوں کو دیکھنے کے لیے عالمی نظروں کی ضرورت ہے۔ آپ اگر چوہان بانگر، سیلم پور اور دلی صرف دیکھیں گے تو شاید وہ سب کچھ آپ کو دکھائی نہ دے۔ اس وقت عالم میں تبدیلیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ افراد کو کھڑا کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اور کام لینے کے لیے قبول کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ قبول کیے جائیں گے جو 100% اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ اعمال کی دنیا کی کمزوری چل جائے گی، لیکن عقیدے کی دنیا کی کمزوری نہیں چلے گی۔ اسلام پر جینا، اسلام پر مرنا، اسلام میں پیدا ہونا، یہ آپ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہو اور اس پر 1000 مرتبہ آپ کو فخر ہو، یہ اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ اس وقت کرنے کا ایک بہت بنیادی اور بہت ضروری کام ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، معافی مانگیں، پروردگار کو منائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو، اجتماعی انفرادی دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ سارے مسائل کا حل کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اس شعر میں مرض بھی ہے اور پھر دوا بھی ہے۔ پہلے مصرے میں مرض ہے اور دوسرے مصرے میں اس مرض کا علاج ہے۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، نگاہ اقربا بدلی، اقربا کہتے ہیں رشتہ داروں کو، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ یہ سارا جو مخالف ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، اصل میں اس مخالف ماحول کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے نظریں پھیری ہوئی ہیں، ورنہ میاں آپ سمجھتے ہیں، تاریخ پڑھیے، تاریخ پڑھیے، وہ لوگ جن کو یوں اگر کہہ لیں تو بات غلط نہیں کہ استنجا دھونے کا شعور نہیں تھا، وہ آج قوم مسلم کے تانے بانے بننے کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آخر یہ کیا ہے؟ کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ قوم مسلم کا رابطہ اس کے مالک حقیقی سے اس درجے پختہ نہیں ہے جس درجے پختہ ہونا چاہیے۔ اس لیے رجوع الی اللہ کو ترجیح دیں، معافیاں مانگیں، پروردگار سے گزارشات کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اور سنیے، آپ جس درجے کے مسلمان ہیں آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے، آپ ہی کی سنی جائے گی۔ یہ خیالات ذہن میں لانا کہ ہم دیندار نہیں ہیں اور ہم نیکوکار نہیں ہیں اور ہم بہت بڑے حضرت نہیں ہیں، نہیں، وہ سب کا مالک ہے، سب کی سنتا ہے، اور ان کی بہت سنتا ہے جو گناہوں بھری زندگی سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت سنتا ہے۔ چنانچہ دو نوجوان آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ایک نوجوان نے کہا اپنے دوسرے دوست سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کی نظر عنایت زیادہ تر نیک بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، میں یہ کہتا ہوں، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ اللہ کی نظر عنایت زیادہ تر اس گنہگار کی طرف ہوتی ہے جو گناہوں سے توبہ کر کے لوٹ رہا ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے نوجوانوں کے مکالمے یہ ہوتے تھے، اور آج کل ہمارے نوجوانوں کے مکالمے وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہائے، قوم کی ریڑھ کی ہڈی اور ضائع ہو گئی، قوم کا پلر ضائع ہو گیا، قوم کا ستون ضائع ہو گیا۔ اس نے بھی خود کو نہیں سمجھا اور اس کو بھی کسی نے نہیں سمجھا۔ نوجوانوں کے ساتھ یہ بڑا ستم ہوا کہ نوجوانوں نے خود کو بھی نہیں سمجھا اور نوجوانوں کو بھی بڑے بزرگوں نے نہیں سمجھا۔ جہاں ذرا سی کوئی بات ہوئی، ابھرتی سی عمر کا بچہ، اس نے کوئی بات کہی، بیٹو بیٹو ابھی تم بچے ہو، تمہیں نہیں پتا، ہم جانتے ہیں۔ یہ معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے جوانوں کو برباد کیا ہے، ان کے حوصلوں کو توڑا ہے، ان کی ہمتوں کو پست کیا ہے۔
اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں بھائی۔ تو کسی زمانے میں نوجوانوں کے مکالمات اور ان کی گفتگو کا حصہ یہ اس نوع کے پہلو ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگوار ایک بڑے میاں سامنے سے گزرے تو دونوں نے ان چچا سے مخاطب ہو کے کہا چچا جان ہم دونوں کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے، آپ ذرا فیصلہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کوئی عالم تو ہوں نہیں جو عالمانہ اور شریعت کا کوئی جواب آپ کو دوں، البتہ عقلی پیمانے پر ایک جواب دیتا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ میں مشین چلاتا ہوں کپڑے بننے کی، اور میں اس دھاگے پر نظر زیادہ گہری رکھتا ہوں جو ایک بار ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ میری نظر اس دھاگے پر زیادہ ہوتی ہے جو ٹوٹ کر دوبارہ جوڑ کے مشین میں لگایا گیا کہ کہیں وہ پھر نہ ٹوٹ جائے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کی نظر عنایت اس بندے پر زیادہ ہوتی ہے جو گناہوں سے توبہ کر کے لوٹ رہا ہوتا ہے۔ رب کو یہ فکر ہوتی ہے میرا بندہ کہیں پھر مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس وقت حالات ہیں اور ان حالات میں کرنے کا کام ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ رجوع اللہ میں اللہ کی طرف لوٹنے میں معافی مانگیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ توبہ ایک ایسا پانی ہے، توبہ ایک ایسا تریاق ہے کہ ادھر آپ توبہ کرتے ہیں ادھر گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور نتیجے میں حالات بھی سازگار ہوتے ہیں۔ آئیے قرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اے میری قوم تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ پیغمبر اپنی قوم کو مخاطب کر رہے ہیں، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو پھر اسی سے رجوع ہو جاؤ۔ کیا ہوگا؟ اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ جب اللہ کی طرف رجوع کرنے پر موسلا دھار بارش اور زمین پر حالات کے سازگار ہونے کی ضمانت پیغمبر اپنی اقوام کو دے رہے ہیں تو پھر الیکشن میں تبدیلی واقع نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی کم ہمتی ہے، یہ آپ کی حوصلہ شکنی ہے جو آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب سارے محکمے میں ان کے آدمی بیٹھے ہیں، میں مولانا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں پھر مولانا تو ماموں ہی ہے، تو یہ پھپھا تو بس بے وقوف ہے ساری دنیا۔ بھائی عجیب آدمی ہو، کیسے حوصلہ توڑ رہے ہو؟ میں سب ہی نہیں کہ کچھ نہیں ہو، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ اور ایک پہلو چھپا ہوا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر محکمے میں ان کے افراد ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ان تمام افراد کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یوں پھیرتا ہے وہ۔ یہ حکومتیں بنتی نہیں ہیں، یہ نہیں بنتی، وہ بناتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ وہ بناتا ہے۔ نیوز اینکر بیٹھ کے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں لہر ہے لہر ہے لہر ہے۔ یہ لہر ہے کس نے ڈالا ہے دل میں؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ میاں ساری دنیا چیخ کر حماس کو ٹیررزم سے جوڑ کر ان کو بڑے درجے کا دہشت گرد کہہ رہی تھی، آج اسلامی دنیا خاموش ہے اور کفر کی دنیا ان کی حمایت میں۔ کون سا ملک ایسا ہے یو کے اور یو ایس اے کا جہاں بڑے بڑے جامعات اور یونیورسٹی میں پروٹیسٹ نہ ہو رہا ہو؟ وہ بچے جن کو اسلام کے الف کا نہیں پتا ہے، قرآن کے قاف کا نہیں پتا ہے، شریعت کے شین کا نہیں پتا ہے، ان کا مذہب عیسائی ہے، ان کا مذہب یہود ہے، وہ کسی اور دھرم سے کسی اور سماج سے آتے ہیں، لیکن وہ تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں اور وہ فلسطینیوں کی نقل کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کی یونیورسٹیاں بربادی کے دہانے پر کھڑی ہیں، اسباق بند ہیں، تعلیمی سیکشن ختم ہو چکے ہیں، صرف اور صرف ایک نعرہ گونج رہا ہے، یورپ کی یونیورسٹیوں میں فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ
آپ سے پوچھتا ہوں ان کے دل میں یہ رحم ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے میں حضرت کچھ نہیں ہونے بھولے ہو گیا. وہ بنگال کی خالہ ہے نا کھیلا ہو بے, سمجھتے ہو؟ بنگال کی خالہ کھیلا ہو گیا, پرائم منسٹر کی زبان بتا رہی ہے کھیلا ہو گیا, ہو بے نہیں ہو گیا. اب سوال یہ کہ جی حکومت انہیں آؤ نا, کون منع کر رہا ہے میاں؟ اب حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. جس ملک کا پرائم منسٹر گدی پر بیٹھ کر یہ تصویر صاف کر دے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, 130 کروڑ ہندوستانیوں کا پرائم منسٹر ہے, وہ جھوٹ کہتا ہے, وہ فقط 80 کروڑ کا ہے, 30 کا نہیں ہے, اس نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے بتایا ہے وہ ان کا نہیں ہے. ہوا کہ نہیں ہوا کھیل؟ کھیل ہو گیا حضرت. آپ کو لگ رہا ہے اس ملک کی اکثریت آج بھی امن پسند ہے. اس ملک کا سارا ہندو فساد نہیں چاہتا, سارے پارسی فساد نہیں چاہتے, سارے دلت فساد نہیں چاہتے, سارے آدیواسی فساد نہیں چاہتے. ہر ایک کو اولاد پیاری ہے, ہر ایک کو مکان اچھا لگتا ہے, ہر ایک کو بستی میں جلتے ہوئے قمقمے اور اجالے اچھے لگتے ہیں. حضرت والا ہر ایک کو امن اچھا لگتا ہے, فساد کسی کو اچھا نہیں لگتا. ابھی میں صبح اپنے والد صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا, تو یہ انس میاں چائے لائے, ابا کے لیے میں نے چائے منگائی, تو انہوں نے شاید صبح کی بات ہے یا رات کی بات, صبح کی بات, وہ ہمارے بیڈ پہ یہاں بھی ٹیٹو یہاں بھی ٹیٹو, غیر مسلم بیٹا, وہ انہوں نے چائے لے جا کے کپ میں اسے دی, وہ نہ لے وے, انہوں نے کہا لے لیں, اور انہوں نے کہا ہمیں شوگر ہے, کہا یہ پھیکی ہے, ہمارے بابا کو بھی شوگر ہے, تو اس نے لے لی. میں پچھلے تقریباً 13 دن سے ہاسپٹل میں ہوں, 12-13 دن ہو گئے, تو میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں, میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ بات کہی, اور اللہ تعالیٰ نے نظام خدا کا پروردگار جب انسان کو کسی فیلڈ تک لے جاتا ہے تو اس کے راستے سجھاتا ہے. میں نے ان 13 دنوں میں ہاسپٹل میں رہ کے یہ محسوس کیا ہے حضرت, ہندوستانی تو بس محبت چاہتا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا. یہ تو کچھ حرام خور ہیں جو فساد چاہتے ہیں, ہندوستانی عوام صرف محبت چاہتی ہے, وہ کچھ اور نہیں چاہتی. وہاں ہاسپٹل میں ہر ایک کا دھرم شفا ہے, اللہ شفا دے دیجئے, باقی کچھ نہیں. مریض تڑپ رہا ہے, بلک رہا ہے, ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, دلت ہے, پارسی کون ہے نہیں معلوم, بس وہ ایک بات دیکھتا ہے, یہ مسلمان ہیں, اچھے لوگ لگ رہے ہیں جی, داڑھی والے, ٹوپی والے, ہم سے ملنے والے بھی داڑھی ٹوپی, ہم ملا تو ہم سے ملنے والے بھی ملا ہی ہوں گے. وہ دوڑ دوڑ کے, لپک لپک کے, آ کے, آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے. ہمارے مہمان آ رہے ہیں, ان سے بھی کہہ رہے ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے, ہمارا بیمار بھی ٹھیک ہو جائے. اچھا آپ کہاں سے ہیں؟ میں ہریانہ سے ہوں. کون ہے؟ غیر مسلم ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, یہ غیر مسلم آپ سے دعا کی گزارش کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنے بیمار کے لیے شفا چاہیے, باقی کچھ نہیں چاہیے. او جو جلتا ہوا ہندوستان آپ کو دکھ رہا ہے, وہ انہیں نہیں چاہیے, اس عوام کو نہیں چاہیے, وہ نیتاؤں کی ضرورت ہے, ان کو چاہیے. عوام تو صرف محبت چاہتی ہے. عوام کیا چاہتی ہے؟ اس لیے پہلا کام کرنے کا یہ ہے رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کریں. دل کس کے قبضے میں ہے؟ دل کس کے قبضے میں ہے؟ مجھ سے ایک ساتھی کل کہنے لگے حضرت حالات اور الیکشن, میں نے کہا حضرت یہ تو طے ہو گیا کہ کس کو عزت اور کس کو ذلت ملنی ہے. کہاں؟ وہاں طے ہو گیا. کہاں طے ہو گیا؟ اور اہل دل کی زبانوں پر, ان کے چہروں پر, ان کی جسمانی کیفیت پر جو اطمینان چھایا ہوا ہے, دیوانوں کی دنیا بتا رہی ہے کہ نظام تبدیل ہوگا انشاءاللہ. اور نظام کی تبدیلی حکومت کی تبدیلی سے تعلق نہیں رکھتی ہے, یاد رکھنا, اچھے سے سمجھ لیجئے اس کو. اس زمین پر ظلم بہت دن تک نہیں ٹھہر تھا,
اس لیے کہ یہ زمین ہے معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی، اور یہ زمین ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی، اور یہ زمین ہے شاہ ولی اللہ کی، اور یہ زمین ہے قاسم نانوتوی، اور کہیے کہ دیگر ان جبال علم اور ان جیالوں کی جنہوں نے سدا اپنوں کے لیے اور اغیار کے لیے، اپنے پرائے سب کے لیے محبت کو تقسیم کیا۔ ہم مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے کہ ہم رجوع اللہ کی کیفیت کو بڑھائیں، رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ میرے ملک کے نقشے کو بدل دیجئے، اس کی تصویر بدل دیجئے، ظالموں کا قلعہ قمع کر دیجئے، امن پسند لوگوں کو عزتوں سے سرفراز کر دیجئے، اللہ ملک کو بچا لیجئے۔ اس وقت ملک داؤ پر لگا ہے۔ پہلا کام ہے یہ کیا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ پہلا۔ اور دوسرا کام ہے 25 مئی کو سونا نہیں ہے۔ کیا فجر کی نماز پڑھتے گھر کو بھاگتے ہو؟ سونا نہیں ہے بھائی صاحب۔ اور اگر آپ اپنی اس لوک سبھا سیٹ پہ مجھے اس دن اتھارٹی دلوا دیں تو میں بتا دوں گا آپ کو آپ کیسے سوتے ہو۔ فاروق اعظم کا خلافت کا زمانہ لے آؤ، اس دن 25 مئی کو ایک دن کے لیے مجھے اتھارٹی دی، میں بتاؤں گا کیسے سو گے آپ۔ کچھ دکھ ہے یار، بس چھٹی کا دن ہے بھائی، پڑھ کے سو، دوپہر کے بعد چلیں گے۔ دوپہر کے بعد یہ ہے حضرت نیستی۔ یہ کون ہے؟ جو ملے اس کا لقب ہے یہ حضرت نیستی، سستڑ، پرلے درجے کا سستڑ۔ اب بھائی سو جاؤ، ابھی تو یار ابھی تو کوئی بھی نہیں، زور کے بعد چلیں گے۔ وہ کتنی دھوپ ہو رہی ہے بھائی، یہ سستی کا نیا فارمولا، وہ کتنی دھوپ ہو رہی ہے یار، بھیڑ بھی بہت ہوگی، چھوڑو میری ایک ووٹ سے کیا ہو رہا۔ یہ ہے شیطان، ایسے لاتا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں سجھاتا، وہ اسی طرح آتا ہے۔ میری ایک ووٹ سے کیا ہوگا؟ پھر گزارش کر رہا ہوں، 25 مئی آپ کی دلی میں آپ کی نارتھ ایسٹ لوک سبھا سیٹ پر الیکشن کا دن ہے۔ عبادت سمجھ کر، قوم کے تئیں وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے، ملی فریضہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ووٹ کیجئے۔ کون جیتے گا کون ہارے گا اس پر تو بحث ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے، یہ تو طے ہو چکا ہے۔ کس کو جیتنا ہے یہ طے ہو گیا ہے۔ ہمیں ووٹ پرسنٹ بڑھانا ہے، ووٹ بڑھائیے۔